أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة الہمزہ کا نام چونکہ ہمزہ کا تذکرہ اس کے اندر آ رہا ہے، اکثر و بیشتر صورتوں کا جو نام رکھا گیا وہ اسی بنیاد پر کہ جو بھی اس میں تذکرہ ہے یا اس کا پہلا جملہ ہے اسی کی بنیاد پر اسی کی نسبت سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ سورۃ العصر والعصر چونکہ زمانے کا بیان اور زمانے کی قسم تھی، عصر اس کا نام تھا۔ ہمزہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ ہمزہ کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، یعنی برائی ہی نہیں، ہر وہ بات اس کی بیان کرنا کہ جو برائی بھی نہ ہو لیکن وہ اس کو بیان کیا جانا اس کو پسند نہ ہو، اس کو برا لگے، ہر وہ بات برائی ہے۔ سورۃ الہمزہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا مرحلہ شروع ہوا، آپ نے لوگوں کے اندر دعوت شروع کی، لوگ ایمان قبول کرنے لگے، یکے بعد دیگرے ایمان میں لوگ داخل ہونے لگے اور ایمان والوں کی جماعت میں بڑھوتری شروع ہو گئی۔ مکہ کے جتنے بھی سرداران تھے ان میں سے اخنس بن شریق، ولید بن مغیرہ، ابی بن کعب، ابو لہب، امیہ بن خلف وغیرہ جتنے بھی تھے، بہرحال سرداران کو خوف ہوا اور خطرہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو بڑھا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم پر غالب آ جائے، اور بہت سے شکوک اور شبہات ان کے دلوں اور ذہنوں کے اندر گشت کرنے لگے اور گھومنے لگے۔ اس بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور مسلمانوں کی بھی برائیاں بیان کرنے لگے آپ کے پیٹھ پیچھے، اور بعض مرتبہ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہی آپ کے بالکل سامنے آ کر کچھ بھی بول دیا جاتا جس سے کہ آپ کو بہت ٹھیس پہنچتی تھی، یا کسی بھی مسلمان کو طعن و تشنیع کیا جاتا اور اس کے سامنے اس کو کچھ بھی کہہ دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جس میں ان لوگوں کا حشر ارشاد فرمایا گیا ہے، اور مسلمانوں اور خود نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ آیات میں کسی بھی شخص کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے کہ ان کے بعد بھی قیامت تک آنے والے زمانہ، جو قیامت تک آنے والا زمانہ ہے، اس میں کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں ان اوصاف والے جو بھی لوگ پیدا ہوں گے، جو بھی اس طرح کی صفت جن کے بھی اندر اس طرح کے اوصاف اور صفات پیدا ہوں گی، ان کا ٹھکانہ اور ان کا حشر بالکل ویسا ہی ہوگا، ان کے لیے بھی یہی ہے۔ ویل کہتے ہیں بربادی کو، افسوس اور بربادی ہے لکل ہمزۃ لمزہ، ہر برائی بیان کرنے والے اور لمزہ طعن و تشنیع کرنے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، کہ جو جمع کرتا ہے مال کو اور اس کو گن کر رکھتا ہے۔ ہمزہ کی تفسیر یہ ہے کہ ہمزہ کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، لمزہ کہتے ہیں کسی کے منہ پر کوئی بھی بول دینا جس کو طعنہ کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر الٹی کی ہے، ہمزہ کہتے ہیں طعن و تشنیع کو، لمزہ کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنے کو۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر جو علماء کرام نے مراد لیا ہے
اور اردو میں عربی کے اعتبار سے جو مراد لیا جاتا ہے ہمزہ سے وہی برائی بیان کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کے عیب بیان کرنا۔ لمزہ کسی کے سامنے ہی اس کے منہ پر کوئی بات بول دینا، یعنی تانا دے دینا۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بھائی کے اندر وہ عیب موجود ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسی وقت تو یہ ہمزہ ہے، اگر وہ عیب تیرے بھائی کے اندر موجود ہی نہ ہو تب تو بہتان اور الزام ہے، اس کا تو الگ ہی معاملہ ہے۔ جبکہ اس کے اندر معلوم ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ عیار ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ بے حیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واقعی ہزار جانیں قربان ہو کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی اور اس عورت کی لیے کہ جس کو زنا کی بنیاد پر کوڑے لگا کر ختم کر دیا گیا تھا، اس کے بارے میں جب بات اٹھی اور کسی نے یہ بات بول دی تھی کہ وہ ایسی تھی، ایک لفظ ہی بولا تھا کہ بے حیائی کا کام کیا تھا، بڑے برہم ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہو گئے تھے، اور آپ نے ایک بہت لمبا موضوع ارشاد فرمایا اور ایک بڑا خطبہ دیا تھا، اور فرمایا تھا، میرے صحابہ لوگوں سن لو، اس نے جو توبہ کی ہے وہ ایسی توبہ کی ہے کہ سارے کے سارے لوگوں میں اگر اس کو ایک حصہ بھی تقسیم کر دیا جائے سب کی معافی ہو جائے۔ تو لہٰذا ایسے کے لیے بھی کہ جس نے کیا بھی ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ فلاں آدمی کے اندر یہ برائی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ صورتیں ہوتی ہے، کچھ شکلیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص کا آپ سے کوئی تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم فلاں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں مشورہ دے دیجئے، ہم فلاں آدمی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کا، بہن کا۔ اب اس کو صحیح صحیح بات بتا دینا یہ اب لازم ہے، اب یہ ہمزہ نہیں ہے، لیکن برائی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی عزت کو اچھالنے کے لیے، اس کی پگڑی کو اچھالنے کے لیے وہ سارے کے سارے مراحل ہمزہ میں داخل ہیں۔ لمزہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور وہ خاص طور پر اگر ہم اس زمانے میں دیکھیں تو بہت سارے ماں باپ ایسے ملتے ہیں کہ جن کے بچے انہی کے سامنے بہت ایک دم ایک بے باکی کے ساتھ میں کچھ بھی جواب کسی کو دے دیا جاتا ہے، اور ماں باپ اس کو سن کر بہت خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہمارا بچہ جو ہے بہت صاف ستھری بات کہہ دیتا ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ حالانکہ کوئی ماں کوئی باپ کو چاہیے کہ وہ اگر صحیح بھی کہہ رہا ہے تو اس کو اس کا طریقہ سکھایا جائے۔ داعی کے لیے بہت اہم حکم ہے، اگر آپ کسی کو حق بات بھی بیان کر رہے ہیں، بعض لوگوں کی زبان پر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم تو حق کہنا ہے، آپ کو برا لگے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں حق کہنا ہے۔ حق کہنے کا بھی طریقہ سکھایا گیا ہے اسلام میں۔ حق ایسے کہنا ہے کہ سامنے والا یوں نہ سمجھنے لگے کہ آپ نے اس کی بے عزتی کر دی، آپ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ لمزہ ہر ایک چیز میں بڑا خیال رکھ کر اسلام نے زندگی گزارنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ آگے اللہ نے اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی۔ یہ ہمزہ اور لمزہ جو عیب پیدا ہو گیا ہے آدمی کے اندر، یہ ہوا کیوں ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، یہ اس لیے ہوا ہے کہ مال کو جمع کرتا ہے اور گن کر رکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور گمان کرتا ہے کہ یہ اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ مال کی بنیاد پر مال آ گیا ہے زندگی میں، مال معلوم ہے کہ میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے میرے ساتھ خاندان ہے، اتنے لوگ ہیں، ایک آواز پر اتنے آ جائیں گے، تو لہٰذا اب وہ جو چاہتا ہے، جو زبان پہ آتا ہے بول دیتا ہے، جو چاہتا ہے بول دیتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے ظلم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ستاتا ہے، جس کو چاہتا ہے گالیاں دیتا ہے۔ یہ ہے وہ بہت بنیادی چیز کہ اب جب یہ گھمنڈ، اب یہ تکبر اور ہزار طرح کی برائیاں اس مال کی بنیاد پر، مال اصل میں فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ مال بہت بری چیز ہے لہذا مال سے بچو، چونکہ اگر یہ بری چیز ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں ہوتا ہی نہیں، واپس جا رہے ہوتے دنیا سے تو ایک بھی روپیہ کسی کے پاس نہ ہوتا، ایک بھی سکہ۔ حالانکہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کتنے صحابی ایسے ہیں کہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جائیداد چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
یہ مال اگر صحیح طریقے سے کما رہا ہے، صحیح طرح سے خرچ کر رہا ہے تو بہت بہت فبیحہ، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ جو آج اللہ ہمیں معاف کرے ہمارے زمانے میں ہم لوگوں کا ہے کہ مال جمع ہو جائے کیسے بھی ہو جائے، حالانکہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، مدینہ کی جو منڈی لگی ہوئی تھی، ایک موقع پر جب آپ باہر نکلے منڈی میں دیکھا غلے لگے ہوئے ہیں، کسی کے پاس جو ہے، کسی کے پاس اناج ہے، دوسری طرح کے غلے کے ڈھیر لگے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم فوراً تشریف لائے اور آ کر آپ کو بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا باہر سے تو ٹھیک دکھ رہا ہے، اندر ہاتھ ڈال کے دیکھیے۔ نے اس کے غلے کے ڈھیر میں جو ہاتھ ڈالا، اندر سے گیلا اناج، گیلا غلہ نکلا۔ آپ نے فوراً اس سے خطاب کیا، ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو فوراً جو ہے بولا کہ یا رسول اللہ وہ بارش ہو گئی تھی، بھیگ گیا۔ کہ اللہ کے بندے اگر وہ بارش ہو گئی ہے، بھیگ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو سکھا لیں، سکھا کر کے پھر فروخت کر لیں۔ اسی موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا من غش فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے کر مال کمائے گا اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاکھ سجدے کرتا ہو، لاکھ نمازیں پڑھتا ہو، دعویٰ ساری دنیا میں کرتا رہے میں مسلمان ہوں، قرآن والا ہوں، کچھ بھی کہے، لیکن بات چلے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ من غش فلیس منا، کسی بھی اعتبار سے دھوکہ دینے والے کا ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں۔ یہ تھی وہ باتیں کہ جب آ گئی ہمارے اسلاف کی زندگی کے اندر تو کیا ہوا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیشہ کرتے تھے، دکان چلاتے تھے، کپڑے کا کاروبار تھا، اپنی غیر موجودگی میں ایک آدمی کو رکھا ہوا تھا۔ بہرحال آپ کو کہیں جانا تھا کسی کام سے، آپ نے جو آپ کی جو دکان پر کام کرنے والا تھا ورکر، آپ نے اس کو بول دیا کہ دیکھو یہ جو تھان رکھا ہے اتنی قیمت کا ہے، اور جب کوئی آدمی آئے گا تو کھلا جو تھان ہے، یہ سردی کا جو کپڑا رکھا ہے، اس میں ایک عیب ہے، دینا تو اتنے ہی کا ہے لیکن بتا دینا ہے ضرور اس کو، اتنے کا لے ورنہ تو کوئی بات نہیں۔ لیکن بہرحال آپ واپس جب تشریف لائے تھے تو آپ نے معلوم کیا بھئی کیا ہوا، کتنا بکا، کیا ہوا؟ کہ ہاں حضرت فلا چیزیں بک گئی ہیں اور وہ بھی بک گیا ہے، اور غلطی سے یہ ہوا کہ میں اس کو بتانا بھول گیا، میں نہیں بتا سکا اس کو اس کے عیب کے بارے میں، اور پتہ نہیں اس کو معلوم ہوا ہے کہ نہیں۔ آپ فوراً استبل پہنچتے ہیں۔ ایک علاقہ، ایک جگہ شہر کے باہر ہوتی تھی کہ جہاں پر اونٹ اور گھوڑے ٹھہرایا کرتے تھے، وہاں پر آپ پہنچتے ہیں، ایک تیز رو گھوڑا لیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں قبیلے سے یا فلاں جگہ سے وہ آدمی آیا ہوا تھا، لشکر میں تھا، لشکر روانہ ہو چکا ہے، آپ نے لیا، آپ چلے دوڑے، حلیہ معلوم کر ہی چکے تھے، وہاں پہنچتے ہیں، پکڑتے ہیں جا کر کے، اور بس یوں کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نے ہمارے یہاں سے ایک کپڑا خریدا ہے؟ کہ ہاں ہم نے ہی کپڑا خریدا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بس اتنی بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ کپڑے کے اندر عیب ہے، دوں گا تو اتنے کا ہی جتنے کا آپ لے کر آئے ہیں، لیکن بس بات بتانے کے لیے یہ آیا ہوں کہ آپ کو اختیار ہے، آپ لینا چاہتے ہیں لے، ورنہ مجھے واپس دے دیں، ہم چلے جاتے ہیں، اپنا پیسہ لے لیجیے۔ یہ ہے وہ لوگ کہ جب حقیقت اس کے سامنے آ گئی تھی من غش فلیس منا، تو یہ صرف لفظ نہیں تھے، من غش فلیس منا ہزاروں مرتبہ ہماری زندگی کے سامنے آ جائے، من غش فلیس منا احساس ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اس لفظ کو روک کر یہیں پر سوچ تو لوں، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے ہمارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن ہر ایک آدمی کا معاملہ اٹکا ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ اٹکا ہوا ہے وہاں پر، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں، ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں۔ تو بہت بنیادی چیز ہے الذی جمع مالا وعددہ، یہ سارے کے سارے جو عیب پیدا ہوئے ہیں، وہ مزہ کا عیب ہو، لمزہ کا عیب ہو، ٹکا سا جواب دینے والا معاملہ ہو، یعنی ایک آدمی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے بہت ساری باتیں نہیں کرتا، اسی لیے اللہ نے دو اہم حکم ارشاد فرمائے ہیں، ایک ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب تم باتیں کیا کرو لوگوں سے تو یہ بھویں نہ چڑھایا کرو، نارمل رہا کرو، خوشی سے آپ بات کیجیے۔
آپ گھر سے پریشان ہو کر آئے ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا، چونکہ اس کو اللہ نے کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے جب آدمی بات کرتا ہے تو آپ سب سے پہلے چہرے پہ نظر ڈالتا ہے، بولنے سے بھی پہلے چہرہ دیکھتا ہے، آپ کا چہرہ کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ غصہ دکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ سلام کرو اور نکلو۔ اب دیکھتا ہے کہ نہیں، آپ کے چہرے میں مجھے محبت دکھائی دے رہی ہے اپنی، تو لہٰذا اب وہ کیا کرتا ہے؟ آپ اور ہم سب نے مشاہدہ کیا اس کا کہ ایک آدمی آ کے بیٹھتا ہے اور وہ 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹہ آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے، کیونکہ اسے محبت دکھ رہی ہے آپ کے چہرے میں۔ کبھی کبھی آدمی کو ہوتا ہے کہ آپ جو ہے گئے ہیں کسی کے پاس تو آپ دل سے خود چاہتے ہیں کہ جلدی سے نکلو، یہ تو آدمی بات نہیں کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے قرآن کا پہلا اصول وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا جب یہ بات کیا کرو تم لوگوں سے، انسانوں سے، کسی سے بھی، تو یہ بھاویں اپنی دماغ اور اپنا چہرہ صحیح رکھا کرو۔ دوسرا اصول اللہ نے دیا ہے قولوا للناس حسنا، جب تم بولا کرو، اب نمبر آئے گا بولنے کا، اب لفظ نکلیں گے تو قولوا للناس حسنا، جب تم لوگ، پھر یہاں پر بھی لوگ، للناس لوگوں سے جب تم اب بولو گے تو قولوا للناس حسنا، اب اچھا لفظ بولیے۔ کبھی کبھی آدمی جو ہے بہت باتیں نہیں بولتا، بس ایک لفظ بولتا ہے لیکن اس آدمی کے جسم میں پورے میں آگ لگ جاتی ہے۔ ایسے طعن و تشنیع والے الفاظ سے بچنا اور لوگوں کی برائیاں بیان کرنے سے بچنا۔ اس کی وجہ الذی جمع مالا وعددہ، اس صورت کے اندر بطور خاص تین جو اہم عیب اور 3 جو اہم بنیادی خطائیں جو ارشاد فرمائی جا رہی ہیں، ایک ہے برائی کا بیان کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، دوسرا ہے لمزہ، طعن و تشنیع کرنا، آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، ایک لفظ ایسا بولتے ہیں کہ ساری زندگی کے احسان ختم۔ الذی جمع مالا وعددہ، مال کا جمع کرنا اور گن گن کر کے رکھنا، بے پناہ محبت کرنا، مال آ جائے کیسے بھی آ جائے۔ حالانکہ بہت اہم مسئلہ ہے، کسی کا مال حق مار کر اگر مال کمایا گیا تو یقیناً اس کا جواب تو دینا ہے۔ ایک واقعہ، ایک بزرگ کا ارشاد فرمایا گیا ہے، حضرت ایک بڑے بزرگ جو ہے اس کو ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص سے، بڑے نیک آدمی تھے، جب انتقال ہو گیا تو کسی بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا تھا، تو یوں کہا کہ کیا ہوا؟ کہ ہاں میری مغفرت تو ہو گئی تھی لیکن دروازہ میں روک دیا گیا، اندر ہی نہیں جانے دیا جا رہا، جنت کے اندر یا نعمتوں کے اندر، ایک طرح سے نعمتوں کے اندر جانے سے مجھے روک دیا گیا۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ مجھ سے سوال ہوا باقاعدہ کہ ایک موقع پر آپ نے فلاں پڑوسی سے ایک سوئی لی تھی، سوئی بہت چھوٹی سی چیز ہے سوئی، لیکن وہ سوئی آپ نے دی نہیں اس کو واپس۔ کیوں نہیں دی؟ اس کا تو تم دو گے جواب، غلطی سے نہیں دی یا کہ بھول گئے یا کیا ہوا یا کھا گئے یا کیا ہوا، لیکن دی نہیں، وہ اس کو پہنچ نہیں پائی۔ اب تمہارے جو باقی لوگ باقی رہ گئے ہیں ورثہ، جب وہ اس کو تمہاری وہ سوئی پہنچا دے تب تک آپ کو روک دیا جا رہا ہے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے، لوگ تو جائیداد کھا جاتے ہیں، سوئی کا کیا مسئلہ ہے نا؟ پوری کی پوری بلڈنگیں کھا جاتے ہیں لوگوں کی، پوری کی پوری زندگی کی جو ہے سارے کے ساری کمائی لوگ کھا جاتے ہیں، مار جاتے ہیں۔ تو یہ ہے، جب یہ بات آ جائے گی یقینی طور پر نہیں، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک فرد کو، زندگی کو سنبھالنے کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن کو پڑھ لو اور پڑھتے چلے جاؤ اور بس ختم کر کے رکھ دو، اس کے لیے نہیں بیان کیا جا رہا، ایک ایک لفظ پر رک کر اپنی زندگی کا جائزہ لینا۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، یہی بات تھی صحابہ کرام کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں فرق۔ صحابہ باوجود کہ عربی جانتے ہیں، عربک لینگویج ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک سورت سیکھنے میں 2 سال لگ گئے۔ حضرت عمر جیسے صحابی کہتے ہیں سورہ بقرہ کو مجھے پڑھنے میں کتنے سال لگے ہیں؟ 2 سال۔ 2 سال میں سورہ بقرہ سیکھ پایا ہوں۔ کیوں؟ 1 سال میں ہی سیکھ جاتے ہیں، آپ کی تو زبان ہے، 1 ہی دن میں، شاید 1 مہینے میں، لیکن اصل اس کو کیا کہہ رہا ہے اللہ، اور اس کو زندگی میں لانا ہے، سیکھنا، پڑھنا، سیکھنا اور عمل کرنا، یہ تھا صحابہ کرام کا کانسیپٹ۔
اللہ کرے اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر بھی اس کو داخل فرما دے۔ یحسب ان ما له اخلدا، گمان کرتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، حالانکہ کل من علیہا فان، اللہ کا ایک فائنلی ایک اعلان ہے، سب کچھ کو فلاں ہونا ہے، تمہارا مال، تمہاری جائیداد، تمہاری بنگلے، تمہاری گاڑیاں، تمہارا سب کچھ، ہر ایک چیز، آسمان زمین، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، باقی رہے گا تو صرف اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا نام۔ کسی کے عیب بیان کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، یہ سارے کے سارے یہ اس طرح کے اعمال وہ ہیں کہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کو کھانا کوئی پسند کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا جو ہے زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ زنا کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس نے نافرمانی کی ہے اللہ کی، اللہ سے توبہ کر لے گا، معاملہ ختم، اللہ معاف کر دے تو۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، جس کی برائی بیان کی ہے، جس کی بھی، یہ ایک طرح سے حقوق العباد سے جڑا ہوا معاملہ ہے، لہذا حقوق العباد میں بندے کے بغیر اجازت کے، بغیر معاف کیے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، گمان کرتا ہے کہ اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یہ مال، یہ اکڑ، یہ کرسی، یہ جائیداد، یہ بنگلہ، یہ سب کچھ جس پہ آج اکڑ رہا ہے، جس پر آج بہت گھمنڈ ہے، غرور ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہی میرے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے، حالانکہ یہ دھوکہ ٹوٹ جائے گا بہت جلد۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، خبردار ڈالا جائے گا حطمہ کے اندر۔ حطمہ کیا ہے؟ چورا چورا کر دینے والی۔ حطمہ کے معنی آتے ہیں چورا چورا کر دینے والا، چورا چورا کر دینے والی کے اندر ڈالا جائے گا۔ حطمہ یہ ایک گھاٹی ہے اور یہ ایک حصہ ہے جہنم کا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور اے مخاطب وما ادراک، اور کیا تو جانتا ہے حطمہ کیا ہے؟ چورا چورا کر دینے والی ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے جس کو اللہ نے دہکایا، اس کی تفصیل اللہ نے آگے ارشاد فرمائی۔ لہذا یہ عیب جس کے اندر ہوگا، تان و تشنی کا معاملہ ہو، کسی کی نقل اتارنے کا معاملہ، کسی کے عیب بیان کرنے کا معاملہ ہو، کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی بات، حق بات بھی غلط طریقے سے بول دینے والا، کسی کا ایسا نام پکارنا کہ جس کو وہ پسند نہیں کرتا لیکن اسی کے نام سے پکار رہا ہے، جس کو وہ برا بھی سمجھ رہا ہے، یا کسی کا آنکھوں کے اشارے سے کسی کو ذلیل کر دینا۔ دو آدمی بیٹھے ہوئے، ایک تیسرا آیا تو ہاتھ کے اشارے سے کر دیا، اس کے پستہ قد کی طرف اشارہ کر دینا، اس کے رنگ کی طرف اشارہ کر دیا، اور دوسری چیزوں سے، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور آگ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ عام آگ نہیں ہے، وہ آگ کی تفصیل یہ ہے کہ وہ آگ وہ ہے جس کو دہکایا اللہ نے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم رنگ اڑا ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر تشریف لائے۔ کیا ہوا؟ پریشانی کے حالات کیا ہے؟ فرمایا تھا آپ نے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پکار اٹھتے ہیں، بولتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آج آگ کو دہکایا، آگ کو سلگایا ہے، لہٰذا میں خوف کے مارے رک نہ سکا، آ گیا آپ کے پاس۔ جس سے خوف کھاتے ہو جبرائیل امین علیہ السلام، جس سے خوف کھاتے ہو، جس کو بڑا کہہ رہے ہو اللہ تبارک و تعالی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّتِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، آگ جس کو بڑا کہہ رہے ہو اللہ، وہ بہت بڑی آگ ہے، وہ بہت بڑی گھاٹی ہے، وہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ جس کو بڑا بتا رہے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بڑے ہونے کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک آگ کو دہکوایا، آگ کو سلگایا گیا، 1000 سال تک دہکانے کے بعد وہ سرخ ہو گئی، 1 اور 1000 سال اس کو پھر دہکایا گیا، وہ بالکل سفید ہو گئی، 1 اور 1000 سال اس کو دہکایا گیا، اس کے بعد وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ ابھی جہنم بالکل سیاہ ہے، آگ میں ہم دیکھتے ہیں روشنی ہوتی ہے، وہاں روشنی نہیں ہے، وہاں اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ بھی نظر نہ آ سکے، آدمی کو اپنا ہی ہاتھ نہ نظر آ سکے۔ آگ ہے لیکن آگ میں روشنی نہیں ہے۔ آگ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم دنیا کے اندر بہت سی گرمی کا تجربہ کرتے ہیں۔ ایک گرمی ہوتی ہے دھوپ کی گرمی، دھوپ جب مئی اور جون کا مہینہ ہوتا ہے، چل چلاتی دھوپ ہو، ایک آدمی نکل رہا ہو، بالکل دھوپ
پتھریلی زمین ہو اور وہاں سے گزرے اور پھر وہاں پر آگ بھی لگی ہو تو اس تپش کو اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے گرمی آگ کی، ایک ہوتی ہے گرمی دھوپ کی، ایک ہوتی ہے گرمی یہاں دنیا کی، ایک ہوتی ہے انسان کے جسم کے اندر کی گرمی، بخار آ جاتا ہے تو وہ جو گرمی ہوتی ہے، یہ گرمی ہے کہ جن کو ہم نے دیکھا ہے، جس کو ہم سوچ سکتے ہیں، چونکہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، محسوس کیا ہے۔ لیکن وہ آگ ایسی آگ نہیں ہے۔ اللہ نے تفصیل بیان فرما دی، التی تطلع علی الافئدہ۔ دنیا کے اندر آگ کا معاملہ یہ ہے، دنیا میں دیکھی ہوگی آگ کو، دنیا کی آگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک آدمی جب آگ لگاتا ہے اپنے اوپر، جسم کی اس کی کھال جل جاتی ہے، اس کے بعد اس کی جو ہے گوشت جلتا ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جلد ہی نہیں جل پاتی تو وہ تو انتقال کر جاتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن وہاں کا معاملہ یہ نہیں ہوگا، جلد جلے گی، گوشت جلے گا اور وہ اثر انداز ہوگی دل پر۔ دل جو ہوتا ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے، علی الافئدہ، دل تک وار کرے گی، دل تک پہنچے گی وہ آگ۔ کیسی خطرناک آگ ہوگی، نار اللہ الموقدہ۔ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جس کے 7 طبقے ہیں، 7 طبقوں میں سے 6 جو حصے ہیں وہ بالکل سینٹرل ہے، ان کو ایک طرح سے اس میں جانے والا نکل نہیں پائے گا، اس کے اندر جانے والے کا بالکل وہیں رہنا سہنا ہے ہمیشہ کے لیے، وہاں سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جب ڈالا جائے گا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ لو اور اس کو جو ہے توق پہنا دو، زنجیر، کتنی بڑی بڑی زنجیر کہ اس کا ایک سرا، ادھر کا سرا بھی نظر نہیں آتا، ادھر کا بھی نظر آتا، لپیٹتے چلے جاؤ، ایسی زنجیر، ایسی جہنم کے پتھر۔ فرمایا اگر ساری دنیا کے پہاڑوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جائے، جہنم کا ایک پتھر اس پہاڑ پر رکھ دیا جائے، سارے کے سارے پہاڑ پگھل کر ایک کالا پانی بن جائیں گے دنیا کے اندر۔ وہ پتھر جو ہے اگر اوپر 7ویں آسمان کے اوپر اس ایک کڑے کو، اس زنجیر کا ایک کڑا اگر 7ویں آسمان پر رکھا جائے تو نکلتا چلا جائے گا، 7 آسمان کو پار کرے گا اور 7 زمین کو پار کر کے جہاں بھی جہاں بھی حد ہوگی وہاں تک وہ پہنچ جائے۔ ایسی خطرناک جہنم، لہذا جب وہاں پر ڈال دیا جائے گا اب وہ پکاریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جہنمیوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ یوں کہے گا کہ میرے جو بھائی ہے، میری جو بیوی ہے، میرا جو خاندانی ہے، میرے جو یہ سارے لوگ ہیں، ان کو پکڑو، ان کو ڈالو جہنم کے اندر، میری بیوی کو بھی ڈالو، میرے بیٹے کو بھی ڈالو، میرے بھائی کو بھی ڈالو، میرے رشتہ داروں کو بھی ڈالو، ان سب کو ڈال دو، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں نے جو کچھ کیا انہی کی وجہ سے کیا ہے، انہی لوگوں کے چکر میں آ کر میں سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ کہہ رہے تھے مال چاہیے، یہ کہہ رہے تھے یہ چاہیے، یہ کہہ رہے تھے وہ چاہیے، انہی سب چکروں کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ بہرحال اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، آدمی چاہے گا کیسے بھی کر کے میری جان بچ جائے، سب کچھ دے دوں، سب کچھ کو دے کر یا ساری کی ساری نسل کو دے کر جہنم کے اندر ڈلوا کر میری جان بچے تو بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ باخبر فرما رہے ہیں اس آگ سے، نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے اللہ کی دہکائی ہوئی آگ کہ جب اس میں چلا جائے گا وہاں پر موت نہیں آئے گی، وہاں پر موت پکارے گا۔ دوزخی اس کے اندر پڑے رہیں گے، جلتے رہیں گے، آپس میں لڑ رہے ہوں گے، اپنے سرداروں کو کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم پڑے ہیں، تمہارے چکر میں آ کر ہم نے یہ سب کیا تھا، الٹا سیدھا کیا تھا، لوگوں کا، مظلوموں کا ساتھ نہ دے کر ظالموں کا ساتھ دیا تھا، فرعون بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دنیا کے اندر ہے، آج یہاں پر دنیا میں جس کے پاس جو بھی کچھ ہے یہ ایک آزمائش کے لیے ہے، مال کسی کے پاس ہے تو وہ آزمائش کے لیے ہے، فقر و فاقہ کسی کے پاس ہے آزمائش کے لیے ہے، کسی کو حکومت اور کرسی دی گئی ہے تو آزمائش کے لیے دی گئی ہے۔ دنیا میں انصاف نہیں ہوتا، دنیا میں تو شمر کا پرچم لہراتا ہے، یزید کی حکومت چلتی ہے، لہذا فرعونی ہمیشہ جو ہے عروج پر جاتے ہیں، حضرت حسین اور پورے خاندان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ مظلوموں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ نہیں ہوگا، وہاں پر انصاف ہوگا، وہاں پر مجرموں کو پکڑا جائے گا اور مجرموں کو ڈال دیا جائے گا، اپنے سرداروں کو پکار کر کہیں گے، لڑیں گے تمہاری چکر میں یہ سب ہوا ہے کہ کیا ہوا، وہ کہیں گے کہ کوئی نہیں، ہم بھی یہیں پڑے ہیں، تم بھی پڑے رہو، ہم بھی آگ کے اندر ہیں، تم بھی رہیں گے، چیختے رہیں گے، کہیں گے کیا کریں، اب کیا کریں، مشورہ کریں گے، ایسا کرو، یہاں کے جو فرشتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں، فرشتوں سے کہیں گے ایسے کرو، اپنے رب سے ہمارے اوپر تھوڑا سا عذاب کم کرا دیجئے، بات کر لیجئے۔ فرشتے عرض کریں گے، کہیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں تھا، کیا تمہارے پاس کوئی پہنچا نہیں تھا، کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ کہ ہاں بتایا تو گیا تھا، لیکن بدبختی کی بات یہ کہ ہم نے مانی نہیں تھی۔ فرشتے عرض کریں گے، کہیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں تھا، کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ کہ ہاں بتایا تو گیا تھا، لیکن بدبختی کی بات یہ کہ ہم نے مانی نہیں تھی۔ فرشتے عرض کریں گے، کہیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں تھا، کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ کہ ہاں بتایا تو گیا تھا، لیکن بدبختی کی بات یہ کہ ہم نے مانی نہیں تھی۔
کہ پڑے رہو اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر پکاریں گے, پھر مشورے کریں گے کیا کرے, کہ اس کا جو خازن ہے, یہاں کا جو ذمہ دار ہے اس کو پکارو. مالک اس کا نام ہوگا, یا مالک یا مالک. ہزاروں سال تک پکاریں گے, ہزاروں سال تک پکارنے کے بعد جواب دیں گے, ہاں بولو کیا چاہیے. اپنے رب سے ایک درخواست کر لیجئے, رب سے کہہ دو کہ ہمیں موت دے دے, کہ نہیں موت کو تو موت آ چکی ہے, موت نہیں ہے, موت تو ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد جب پڑے رہیں گے پھر مشورے کریں گے کیا کریں. چلو رب کو ہی پکارتے ہیں, یا ربنا یا ربنا. ہزاروں سال تک پکاریں گے رب رب رب, کہ جس کے لیے اللہ نے دنیا میں کہا ایک مرتبہ پکار لے, ایک مرتبہ کہہ کر کے تو دیکھے کہ جو ہے مجھے معاف کر دے, میں معاف کرنے کو تیار ہوں. ہزاروں سال پکارنے کے بعد اللہ کہیں گے ہاں بولیے کیا ہوا, کہ ہم نے ہماری بدبختی تھی, ہم نے نہیں مانا, ہمیں مان لینا چاہیے تھا, ہم منکر ہو گئے, ہمیں معاف کر دو. کہ نہیں اب پڑے رہو خاموش ہو کر. اللہ کہیں گے مالک, وہ کہے گا لبیک یا ربنا. لہذا اللہ حکم فرمائیں گے اس کے جو ہے دروازے بند کر دو, لاک کر دو, یہاں کوئی نہ ہی آئے گا نہ کوئی جائے گا. اب یہاں سے ان کا داخلہ نہ اندر کا ہے نہ باہر کا ہے, اب یہیں پڑے رہنا. ایسی زندگی فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلانے کے لیے جسموں کو بہت بڑا کر دیا جائے گا. اتنا بڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمی جب چوکڑی مار کر بیٹھے گا تو اتنا بڑا اس کی جو چوکڑی ہوگی اتنے بڑی جگہ میں آئے گی جیسا کہ مکہ سے لے کر مدینہ کے بیچ کی جگہ 450 کلومیٹر ہے تقریباً, اتنی بڑی چوکڑی ہوگی. اس کے جو دانت ہوگا فرمایا ایک دانت ایک پہاڑ کے برابر اس کا دانت ہوگا. فرمایا اس کے جو مونڈھوں کے درمیان کی جگہ ہے اتنی بڑی ہوگی, اتنی وسیع ہوگی کہ 3 دن برابر گھوڑا دوڑتا چلا جائے اس کا وہ اس حد تک جو ہے اس کی یہ سینے کو اور اس کے مونڈے کے بیچ کی جگہ کو بڑا کر دیا جائے گا. فرمایا علماء کرام نے تقریباً 3,500 کلومیٹر کے برابر. اللہ حفاظت فرمائے. واقعی وہ آگ جو ہوگی وہ بہت خطرناک ہوگی, وہاں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا, وہاں سے باہر آنے کا موقع کوئی نہیں ہوگا. اب چونکہ دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ ہی نہیں ہوگا اس لیے فرما دیا. اللہ بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے واپس آ جا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ آگ کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں, اے امت محمد علی صاحب الصلاۃ والتحیہ کے لوگوں, افراد ایک مرد ایک عورت کے لیے ہیں کہ اس میں غور کر لیں. ایک ہی آیت میں اگر ایک بندہ جو ہے غور کر لے تو شاید وہ صحیح راستے پر آ جائے. ایک ہی صورت کے اندر اگر وہ غور کر لے تو شاید وہ جو ہے کوئی گناہ نہ کرے, اللہ کی نافرمانی نہ کرے. وہ جگہ وہ ہے جس میں ڈالا جائے گا اللہ کے نافرمانوں کو, نمازوں کے چھوڑنے والوں کو, زکوٰۃ کے نہ دینے والوں کو, اللہ کے حکموں کی فرما برداری نہ کرنے والوں کو, لوگوں پر ہنسنے والوں کو, لوگوں کا ٹھٹا اور مذاق بنانے والوں کو, لوگوں کو تکلیف دینے والوں کو. فرمایا گیا ہے, ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, ایک شخص جب دعوت کھا کر کے باہر نکل رہا تھا تو باہر جاتے ہوئے اس نے ایک لکڑی توڑی اور دانت کورید رہا تھا. فرمایا اس سے بھی سوال ہوگا, روک دیا جائے گا, آپ جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے نیک ہے, کیا ہوا, ایک اوقات ہی کچھ نہیں, ایک سوئی کی اوقات کچھ نہیں ہے, اتنی چھوٹی سی لکڑی کی اوقات کچھ نہیں ہے, لیکن بغیر اجازت کے آپ نے لے لی ہے, بغیر اجازت کے آپ نے اس سے چھین لیا یا اٹھا لیا ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کا انصاف. اللہ ظلم نہیں کرتے ہیں, اللہ نہ ظلم کو برداشت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں میں بہتر انصاف کرنے والے ہیں. اس لیے متنبہ کرتے ہوئے کہا کلا لینبذن فی الحطمہ, ڈالا جائے گا حطمہ میں, ٹکڑے کر دینے والی میں. اور کیا تجھے معلوم ہے حطمہ ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, جو دل پر وار کرے گی, پہنچے گی دل تک. انہا علیہم مؤصدہ, ان پر بند کر دیا جائے گا جہنم کو. فی عمد ممددہ, بڑے بڑے پلر اور ستونوں میں اس کو باندھ کر ڈال دیا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت بہتر سمجھ ہمیں عطا فرمائے. قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ.